السلام علیکم طالبات، ایف بلاک کالج سے میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ طالبات، ہم سیکنڈ چیپٹر میں تشویشی امراض کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ہم تشویشی امراض کی 2 اقسام پڑھیں گے۔ ان کے نام ہیں نمبر 1 بعد از صدماتی دباؤ کا عارضہ اور نمبر 2 شدید اضطراری عارضہ۔ ان دونوں امراض کو ہم ایک ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس لیے کہ ان کی علامات تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ دونوں قسم کے امراض میں مریض ایک جیسی باتیں اور ایک جیسے مسائل محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں امراض میں اگر فرق ہے تو وہ صرف دورانیے کا فرق ہے، یعنی کس وقت اور کتنے وقت کے لیے یہ علامات مریض کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو پہلے ہم ان کی علامات کو دیکھ لیتے ہیں۔ بعد از صدماتی دباؤ کا عارضہ یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مرض یا بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، جو کہ صدمے یا سانحے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ بعد از صدماتی یا بعد از سانحاتی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسا نفسیاتی مرض ہے جو کسی بہت بڑے سانحے، صدمے یا بہت زیادہ تشویشناک صورتحال کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سانحہ یا صدمہ یا آفت یا مصیبت اس قدر شدید نوعیت کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس میں سے گزرے تو وہ دباؤ اور تشویش کا شکار ہوگا۔ مثلاً کسی شخص کے سامنے اس کے گھر کے تمام افراد خدا نخواستہ کسی حادثے میں فوت ہو جائیں، یا وہ بم بلاسٹ یا دہشت گردی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے اور لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھے، یا جنگ، زلزلے یا سیلاب وغیرہ کی تباہ کاریوں میں انسان اپنے سامنے لوگوں کو یا اپنے گھر والوں کو مرتا ہوا دیکھے، یا تکلیف ان کو پہنچتے ہوئے دیکھے، یا خود اس شخص کو کوئی ایسی تکلیف یا ٹارچر کیا جائے، اس کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچائی جائے جو اس کی برداشت سے باہر ہو، تو اس قسم کے صدمے یا سانحے سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر یہ عارضہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال APS کا واقعہ ہے۔ جن بچوں نے یا جن لوگوں نے اس واقعے کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے ان کے سامنے بہت سارے بچوں اور ٹیچرز وغیرہ کو کچھ کو شہید کر دیا اور کچھ کو زخمی کر دیا، تو وہ دیکھنے والے جو بچے جو سروائیورز تھے، جو زندہ بچ گئے، وہ بعد میں اگرچہ وہ بچ گئے لیکن بعد میں وہ اس نفسیاتی عارضے کا شکار ہوئے کہ انہوں نے وہ خوف، دہشت، بے چارگی، دباؤ اور تشویش محسوس کی، جو کہ اس بعد از صدماتی دباؤ کے عارضے کی خصوصیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ علامات بھی محسوس کی جو اس عارضے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بعد از صدماتی دباؤ کے عارضے میں کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ فرد اپنے ماضی کے اس تجربے کو، اس سانحے کو، اس خوفناک واقعے کو یاد کر کے بہت زیادہ خوف، دہشت، بے چارگی اور تشویش محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس واقعے کا بار بار تجربہ کرتا ہے، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ واقعہ بار بار اس کے سامنے دوبارہ ہو رہا ہے۔ یہ جاگتے میں بھی ہو سکتا ہے اور خواب میں بھی ہو سکتا ہے۔ جاگتے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے فرد کو ایسا لگے کہ جیسے وہ واقعی اسی جگہ پر پہنچ گیا ہے اور وہ سارے واقعات جو اس کے سامنے پہلے ہوئے تھے وہ اسی طرح سے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے ہیں، اور خواب میں بھی وہ ان تمام واقعات کو دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور جب وہ جاگتے اور خواب میں ان واقعات کو دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح پہلے کی طرح وہ دوبارہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیختا، چلاتا اور روتا اور پریشان بھی ہوتا ہے۔ دوسری علامت اس بعد از صدماتی عارضے کی یہ ہے کہ فرد ان تمام چیزوں سے ڈرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور ان چیزوں سے گریز بھی کرنا شروع کر دیتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے اس واقعے سے متعلق ہوں یا اس واقعے کی یاد دلاتی ہوں۔ اور اگر وہ ان چیزوں کے پاس جائے یا اس جگہ سے گزرے یا اس جیسی کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ دوبارہ سے اسی طرح سے پریشان ہوتا ہے اور خوف اور دہشت کا شکار ہوتا ہے جیسے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ہوا تھا۔ جیسے اگر کسی شخص نے
ٹریفک کا کوئی برا حادثہ دیکھا ہے تو وہ اس سڑک سے یا اس جگہ سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرے گا، یا اس قسم کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یا اس کو دیکھتے ہوئے خوف محسوس کرے گا۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی ڈرنا شروع کر دے جو اس وقت ارد گرد موجود تھے یا جنہوں نے آ کر اس وقت بچایا۔ مثلاً اگر کوئی ایسا واقعہ تھا کہ جس میں پولیس آئی تو ممکن ہے کہ وہ بچہ یا وہ شخص پولیس سے ڈرنا شروع کر دے۔ اسی طرح اگر کسی سانحے میں بندوق یا پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارا گیا ہو تو بعد میں کسی ڈرامے یا کسی فلم میں ایسا سین دیکھ کر فرد دہشت اور خوف کا شکار ہو سکتا ہے، یا وہ پستول یا بندوق کی تصویر دیکھ کر بھی دہشت اور خوف کا شکار ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی چیزیں جو اس واقعے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں یا اس واقعے کی یاد دلاتی ہیں، فرد ان چیزوں سے ڈرتا بھی ہے اور ان کے قریب بھی نہیں جاتا اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے بارے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فرد اس صدمے یا سانحے کے بارے میں گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فرد کے سماجی تعلقات بہت محدود ہو جاتے ہیں اور وہ سماجی محفلوں اور دوسروں کی خوشی غمی میں جانے سے گریز کرتا ہے اور خود بھی تفریحات وغیرہ کرنا بند کر دیتا ہے، اور عام طور پہ وہ اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ شادی، سالگرہ وغیرہ کے فنکشنز میں نہیں جاتا، دوستوں کے حلقے کے ساتھ تفریح کرنے نہیں جاتا وغیرہ۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تفریح وغیرہ کا کام بھی نہیں کرتا۔ مزید جو علامات بعد الصدماتی دباؤ کے عارضے کے ساتھ منسلک ہیں وہ یہ ہیں: تشویش کے علاوہ افسردگی یعنی ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ غمگینی اور دکھ کی صورتحال۔ توجہ میں خلل، ایسا شخص کوئی کام توجہ سے نہیں کر سکتا۔ مثلاً اگر وہ کتاب پڑھ رہا ہے تو پڑھتے پڑھتے اس کا دھیان ادھر ادھر چلا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس صدمے یا سانحے کی طرف چلا جائے، لیکن وہ توجہ کے ساتھ اس کتاب کو یا اپنی پڑھائی کو نہیں کر سکتا یا اپنے دفتر کے کام کو نہیں کر سکتا۔ ہیجانی خلل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے ہیجانات یا جذبات نارمل نہ رہیں۔ مثلاً وہ خوشی والی باتوں پر خوش ہونا یا ہنسنا چھوڑ دے۔ ہیجانی بے حسی بھی ہو سکتی ہے، اور جس میں کہ وہ کسی قسم کے ہیجان کا اظہار ہی نہیں کرتا، نہ خوشی والی بات پر خوش ہوتا ہے نہ غم والی بات پر غمگین ہوتا ہے۔ احساس گناہ اس عارضے کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ فرد ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ گناہ گار ہے، جیسے اس کی غلطی یا قصور ہے۔ اگر اس کے سامنے دوسرے لوگ زخمی ہوئے ہوں یا مرے ہوں تو وہ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ شاید میری غلطی تھی کہ میں ان کو بچا نہیں سکا، یا اگر میں بچ گیا ہوں تو اس میں بھی کوئی بری بات ہے کہ میں کیوں بچ گیا۔ اگر سانحہ اس کے ساتھ پیش آیا ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں برا تھا تو میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ مثلاً کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو وہ یہ سوچے گی کہ شاید میرے اندر کوئی بہت بڑی برائی تھی تو میرے ساتھ اس طرح ہوا۔ اس کے علاوہ غصہ بھی ہو سکتا ہے، فرد کو ہر وقت اپنے اوپر یا دوسروں پر غصہ آتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں میں غنودگی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ غنودگی سے مراد جیسے آدھی نیند کی کیفیت میں ہونا، آدھے سوئے آدھے جاگے۔ ایسے لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور وہ اس طرح اپنے آپ میں مگن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جیسے وہ آدھے سو رہے ہوں۔ استرداد شخصیت بھی ہو سکتا ہے۔ استرداد شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو رد کرنا۔ اس کیفیت میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو وہ خود اصلی انسان نہیں ہے، وہ کوئی روبوٹ ہے، یا وہ کوئی ایلین ہے، یا اس کے ارد گرد کے لوگ اصلی نہیں ہیں۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ کسی فلم وغیرہ کے سین کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو اپنی ذات اور اپنے ارد گرد کا ماحول اصلی معلوم نہیں ہوتا۔ افتراقی نسیان یعنی یادداشت کا ختم ہو جانا بھی اس عارضے میں ہو سکتا ہے۔ فرد نیند کے خلل اور پٹھوں کے تناؤ یا اکڑن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے شدید اضطراری عارضہ۔ طالبات، اس عارضے کی علامات بالکل وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بعد الصدماتی دباؤ کے عارضے کی بتائی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حادثے کے فوراً بعد 1 مہینے کے اندر اگر یہ علامات ہوں تو اس کو شدید اضطراری عارضہ کہا جائے گا، اور اگر 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی یہ علامات برقرار رہیں تو اس کو بعد الصدماتی دباؤ کا عارضہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کسی صدمے یا حادثے کے بعد مہینے کے اندر جو علامات ہوں گی
تو وہ شدید اضطراری عارضہ ہوگا، اور اگر مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد جو ہوگا وہ بعد از صدماتی دباؤ کا عارضہ کہلاتا ہے۔